السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے ایک عزیز و کار ایک بیوہ عورت ہے، تو ان کے خاوند فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی بیگم نے نا اپنے رشتہ داروں کے تھرو جو ان کے پاس جو پیسے تھے اس عورت کے پاس، اب ان کے کمانے کھانے والا اور تو کوئی نہیں ہے، تو ان کے بچے 3-4 سال ان کی بچوں کی 2-3 کی عمر ہے، تو بڑا بچہ کوئی بھی نہیں ہے، تو انہوں نے ایک آدمی کو پیسے دیے ہیں، اس کے پاس اس نے گاڑی لی ہوئی ہے، اب وہ ان کو مہینے کے کبھی 20 دے دیتا ہے، کبھی کم دیتا ہے، کبھی زیادہ دیتا ہے، لیکن نقصان نہیں۔ اور اس نے یہ بھی بولا ہوا ہے آپ جب بھی اپنے پیسے واپس لینا چاہے لے سکتے ہیں، لیکن وہ نقصان نہیں دے گا، لیکن جو گاڑی میں نفع ہوگا وہ دے گا، لیکن نقصان کی حصے دار یہ نہیں ہے۔ تو اس عورت کا اور کوئی کمانے کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوہ نے کچھ پیسے کسی کو دیے ہیں، اس نے گاڑی خرید لی ہے، لیکن یہ طرفین میں معاہدہ ہوا ہے کہ نقصان کی بیوہ حقدار نہیں ہوگی، نفع کی حقدار ہے، تو کیا اس طرح کسی کو پیسے دینا یہ شرعاً جائز ہے؟ جی، اس طرح تو جائز نہیں ہے کہ نفع کی وہ حقدار ہے، نقصان کی حقدار نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے کاروبار کے لیے اگر ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو ہم پیسے دیں، مثال کے طور پہ وہ 5 لاکھ روپیہ اپنی طرف سے اور 5 لاکھ روپیہ کسی کی طرف سے ملا کر کاروبار کرتا ہے، تو نفع جو ہے وہ آدھا ہوگا، اس میں نقصان جو ہے وہ بھی طرفین کی طرف سے ہوگا، جو نقصان ہوگا وہ بھی دونوں کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، نفع بھی دونوں کو تقسیم ہوگا۔ اسی طرح دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ کسی کو 10 لاکھ روپیہ دیتا ہے کہ یہ 10 لاکھ روپیہ لے لیں، کاروبار کریں، اور اس میں جو نفع ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا، لیکن دوسرا فرد جو ہے وہ اس میں پیسے نہیں لگاتا، اپنا وقت دیتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، تو یہ بھی صورت شرعاً جائز ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو بھی نفع ہو وہ آدھا خود رکھے، آدھا جو ہے جس کے پیسے ہیں اس کو دے، تو اس میں بھی نقصان جو ہے جو بھی ہوگا دونوں کی طرف سے، وہ دونوں میں یہ ہے کہ جس کے پیسے ہوں گے اس کو نقصان اس پر ہی ڈالنا جائے گا، یہی شریعت کا حکم ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ جی آپ کو نقصان آپ کے ذمہ نہیں ہوگا، تو یہ بات شریعت کے خلاف ہے، نقصان بھی وہ اس کا شامل ہوگا، کیونکہ اس نے مل کر جو اسے کاروبار کیا ہے، اس میں نفع نقصان دونوں کی بنیاد میں یہی شرعاً جائز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔